اسلامی شعائر میں سے سب سے پہلا شعار نماز در پہ جو ویڈیوز کا آنا ہے یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ پری پلانڈ ہے، جان بوجھ کے پلانٹ کیا گیا، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا گیا۔ اس کا مقصد کیا ہے یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ بل کا جو ہفتہ ہے وہ اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے ایک لحاظ سے سوچ و فکر کا مقام رکھتا ہے۔ آپ کے سامنے ان 14-15 دنوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی ویڈیوز آئیں جن کے اوپر آپ اور میں حیران و ششدر رہ گئے کہ اسلامی شعائر میں سے سب سے پہلا شعار نماز، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، یعنی متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ 70 برس ہو گیا ملک کو بنے ہوئے، کبھی پہلے ایسی ویڈیوز نہیں آئی، لیکن ایک آئی، پھر اس کے بعد دوسری بھی آ گئی، پھر اس کے بعد تیسری بھی آ گئی، اس کے بعد چوتھی بھی آ گئی۔ یہ پے در پہ جو ویڈیوز کا آنا ہے یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ پری پلانڈ ہے، اور اس کو جان بوجھ کے پلانٹ کیا گیا اور جان بوجھ کر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا گیا۔ اس کا مقصد کیا ہے یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک تھیوری ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے مذہب کے حوالے سے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کے بارے میں کتنی غیرت و حمیت موجود ہے۔ ایک توہین کی ریاکشن دیکھا، دوسری کر دی، تیسری کر دی، ہر مرتبہ ریاکشن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سچویشن کو نارملائز کر دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو وہ چیز بری نہیں لگتی۔ یہ وہی بات ہے جو چند عرصہ پہلے تک ہر مسلمان گھرانے کے اندر ٹی وی کے اوپر فحش اشتہارات اور عورتوں کا ناچ گانا کتنا بڑا معیوب بات کو سمجھا جاتا تھا، لیکن باللہ نارملائز ہو گیا۔ آج علماء کے گھروں کے اندر بھی ٹی وی موجود ہے۔ یہ نارملائز کر دی گئی بات۔ اسی طرح اسلامی شعار کے اوپر حملے یہ لبرل لابی منظم طریقے سے اور پری پلانڈ کر رہی ہے، اور ان کے پیچھے دو ہی لابیاں موجود ہیں۔ ایک لبرل مافیا عورت مارچ کے تناظر میں موبتی مافیا، اور دوسرا ختم نبوت کے منکرین۔ یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسلام کے شعائر کے اوپر حملہ کیا۔ آپ نے میڈیا کے اوپر نہیں کبھی غور کیا؟ فواد چودھری صاحب مسجد وزیر خان کے باہر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اس کے بعد صبا قمر مسجد وزیر خان کے اندر ڈانس کر رہی ہے، اس کے بعد پرویز ہود اسلامی پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ باتیں بس ویسے ہی ہیں؟ یہ لبرل مافیا ہے جو اسلام کے شعار اور اسلامی جتنے بھی شعار ہیں ان کی توہین، ان کی تحقیر، ان کی تخفیف کر کر مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت احترام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے کئی مرتبہ حیرانگی ہوتی ہے، بات آئی ہے یہ لبرلزم کیا ہے؟ بنیادی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے نا، لبرلزم اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو پھر یہ آزادی اظہار کا، آزادی فریڈم آف چوائس کا اور اختیاری کا بھی، یعنی انسان کو اختیار ہے وہ جس طرح کا مرضی لباس پہنے، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ لبرلزم کا مطلب ہے آزادی اظہار، آزادی گفتار، فریڈم آف چوائس۔ لیکن یہ لبرلزم جو دنیا کے اندر موجود ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا فاشزم ہے۔ یہ لبرلزم نہیں ہے بلکہ یہ اپنی رائے کو لوگوں پہ مسلط کرنے کا نام ہے۔ پرویز ہود نے کہا نہیں تھا یہ پردے والی جو عورتیں ہیں ان کی جو ہے تعلیمی استعداد کم ہوتی ہے، اگر تو لبرل حقیقی ہوتا تو کہتا یہ عورت کی اپنی مرضی ہے، وہ جس طرح کا مرضی لباس اپنائے۔ تم عورت کو زبردستی ننگا کرنا چاہتے ہو، یہ لبرلزم ہے۔ امریکہ، یورپ، نیٹو کی 20 ملکوں کی افواج مسلمانوں کے اوپر اس لیے حملہ کرتے اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ذبح کرتے، عراق سے لے کے شام تک، شام سے لے کے افغانستان تک، اور پوری دنیا کے خطوں میں، لیبیا میں، ہر جگہ کس وجہ سے قتل عام کیا۔ لبرلزم کا تو مطلب ہے بندہ اپنے اوپر اپنا مرضی کا قانون لاگو کر سکے، لیکن آپ نے لبرلزم کا یہ گھناؤنا اور گندا چہرہ، ان ہون اشام بھیڑیوں اور درندوں کا چہرہ دیکھ لیا۔ یہ لبرلزم کا مطلب یہ ہے، یہ فاشزم ہے۔ پوری دنیا
दुनिया के कुफर को अल्लाह की कसम उस वक्त तक कोई खतरा मुसलमान से महफूज नहीं होता, महसूस नहीं होता जब तक वो अपनी मस्जिद में सुभान अल्लाह करता रहे, मस्जिद में सजदे करता रहे, मस्जिद में नमाज पढ़ता रहे, मस्जिद में अल्लाहू अल्लाहू के नारे लगाता रहे। किसी कुफर को खतरा नहीं है। लेकिन अगर एक छोटा सा गिरोह भी इस्लाम को मुआशरे के ऊपर और अपने ऊपर नाफिज करने का ऐलान करे, पूरी दुनिया का कुफर हिल जाता है और फिर वो हमले करता है, फिर वो बमबारी करता है। ये लिबरलिज्म है। क्या मुसलमानों को ये हक नहीं है कि जो आइन और दस्तूर आसमान से नाजिल हुआ उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें? क्या मुसलमानों को यह हक हासिल नहीं है कि मुसलमान अपनी जिंदगियों के फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें? जब आप ये आवाज उठाएंगे, आप अमेरिका की नजर में भी मुजरम है। आप अपनी मस्जिद में लंबे सजदे करें, रुकू करें, नमाज पढ़ें, जब तक आप जाती तौर के ऊपर जो करते रहे उसको कोई तकलीफ नहीं। हाँ, जब मुआशरे के ऊपर अकामत दीन और गलबा दीन की तहरीक की बात करेंगे, पूरा कुफर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। मेरे भाइयों, क्या दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए बनाया है? दुनिया की तहलीक का मकसद आज हम भूल चुके हैं। खुदा की कसम, दुनिया की जो तखलीक है, क्या उसका मकसद ये है कि बंदा बंदों को राजी करता रहे? बंदा अल्लाह को राजी करे। क्या जर्नैलों का, क्या फौजियों का, क्या अदालतों का, क्या ब्यूरोक्रेट्स का, क्या वुकला का, दुनिया के किसी भी शोबे के किसी भी मुहतमम की ये अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है कि वो लोगों को खुश करता रहे, या उसकी ड्यूटी ये है वो अपने रब को खुश करे? पूरी दुनिया की तखलीक का मकसद ये है, चाहे कोई चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई जर्नैल हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, उससे उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा, तू अपने रब को खुश करके आया है या नहीं आया? आज हमने रियासतें भी सरमायादाराना निजाम के ऊपर बना ली हैं, मईशत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आज वजीर आजम की क्या यही ड्यूटी है या सदर की यही ड्यूटी है अल्लाह को राजी करने का और अल्लाह को मनाने का? कहीं पे कोई कल्चर मौजूद नहीं है। आज हम दर बदर की ठोकरें इसीलिए खा रहे हैं, हम अपनी तहलीक के मकसद को भूल चुके हैं। तहलीक का मकसद सिर्फ एक है कि अपने रब को राजी करके दुनिया से चले जाओ। इम्तिहान गाह है, हमेशा की जिंदगी नहीं है। हमेशा की जिंदगी जहां पे मिलनी है उसके लिए कुछ कमा के इस दुनिया से चला जाया जाए। तौहीद अपना एक नारा है, कुरान बस अपना सहारा है, सुन्नत है अपनी पुकार, हदीस नबी अपनी